بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں شادی شدہ ہوں۔ کل جو کسی کی چھوٹی نند تھی، آج 3 نندوں اور ایک دیور کی بڑی بھابھی ہوں۔ اب جو خود پر گزری ہے تو سمجھ آئی کہ ذمہ داری والی زندگی پھولوں کی سیج نہیں۔ ذمہ داریاں پڑ جائیں تو لاڈ پیار بھول جاتے ہیں، سنجیدگی اور فکر آ جاتی ہے۔ اب اپنی بھابھی کے ساتھ گزرے ہوئے سال بہت یاد آتے ہیں۔ میں کالج میں تھی جب وہ ہمارے گھر کا حصہ بنی۔ ان کی ایک ایک بات، رویے، چہرے کے تاثرات کے معنی اب خود بھابھی بن کر سمجھ آتے ہیں۔ میں لاڈلی تھی، کالج کا غصہ، بہنوں کا غصہ گھر میں منہ پھلا کر، منہ بنا کر دکھاتی تھی۔ بھابھی ڈرتے ڈرتے ہی بات کرتی کہ یوں نہ ہو غصے میں کہیں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی نہ کر جاؤں۔ آج جب نندیں یہی سلوک میرے ساتھ کرتی ہیں تو سمجھ آتا ہے کتنا دکھ ہوتا ہے جب اپنے سے چھوٹے سے ڈر کر احتیاط سے بات کرنی پڑے۔ جب کوئی پروگرام اور تفریح ہوتی ہے تو بھابھی سے خوب پیسے مانگتی تھی۔ لگتا تھا بھابھی پریشان ہو رہی ہیں، ان کو جلانے کے لیے مزید ڈیمانڈ اور ضد کرتی۔ آج سمجھ آتی ہے کہ جب میرے اپنے شوہر کو اپنے بہن بھائیوں کی پاکٹ منی میرے اور میرے گھر کے خرچے پورے کرنا ہوتے ہیں۔ بھابھی جلتی نہیں تھی، وہ اپنے شوہر کے لیے اداس ہو جاتی تھی۔ جب غصہ آتا تھا تو میں بھابھی سے اونچی آواز میں بات کرتی تھی۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے وہ مجھ پر غصہ نہیں کرتے تھے، سب سن لیتے تھے۔ لگتا تھا بھابھی کو برا لگ رہا ہے۔ میں دل میں سوچتی ہوں، نہیں یہ بڑی ہے، 2-4 سال ہوئے ہیں اور میرے بھائی پہ حق جتاتی ہے۔ آج جب میرے شوہر کے بہن بھائی ان سے ذرا بدتمیزی کریں تو بھابھی کا درد محسوس ہوتا ہے۔ میرے وہ بھائی صحیح، بھابھی کے لیے وہ شوہر ہیں، سب سے معزز ہستی تھے، کیونکہ انہی کی خاطر وہ اپنے کو چھوڑ کر آئی تھی۔ بھابھی پر کچن کے کام کا وزن ہوتا تھا تو میں مدد نہیں کرواتی تھی۔ یہ ڈراموں کی طرح کسی مگرمچھ کی طرح بستر میں گھسی رہتی تھی۔ میں سوچتی تھی یہ ان کی ہی ذمہ داری ہے اور نہ ہی امی ہم بہنوں کو کی تھی۔ اب جب میں تھک جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میری ساس اپنی بیٹیوں کو ذرا سا مدد کروانے کا کہہ دے، مجھے آسانی دے دے، کاش بھابھی کے لیے آسانیاں کر دیتی۔ بھابھی سے میں جس لہجے میں بات کر دیا کرتی تھی، میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ نند کے نخرے اٹھانا بھابھیوں پر فرض عین ہے۔ آج یاد آتا ہے کہ اصل بات نند بھابھی کی نہیں، بڑے چھوٹے کی ہے۔ اگر بڑے کو چھوٹے سے پیار کرنا چاہیے تو چھوٹوں کو بھی بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ بڑی باجی ہفتے سے بھی زیادہ رہنے آتی تھی۔ بھابھی جب کچھ پکاتی، باجی کو کبھی نمک صحیح نہ لگتا، کبھی روٹیاں کچی، کبھی آئل کم۔ مجھے بھی بھابھی پر غصہ آتا اور میں باجی کے ساتھ مل جاتی، ایک یونٹ بن جاتے اور مل کر خوب نقص نکالتے ہیں۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی محنت سے کام کرے اور اس کو حوصلہ افزائی اور تعریف کے بجائے تنقید سہنی پڑے تو کیا بیتتی ہے۔ بھابھی جب پیٹ کے ساتھ تھی اور ہمیں اپنے کسی درد یا تکلیف کا بتاتی تو لگتا تھا کہ بہانہ کر رہی ہے۔ سبھی عورتیں اس سے مرحلے سے گزرتی ہیں، یہ انوکھی ہے کیا جو اولاد پیدا کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب پتہ چلا کہ بچے کی پیدائش کتنا کھٹن مرحلہ ہے۔ بھابھی کے کمرے میں جاتی تو کمرہ بکھرا ہوا لگتا، ہمیشہ سوچتی تھی کہ ان کو ذرا سلیقہ نہیں ہے۔ اب سمجھ آیا کہ جب پورے گھر کی ذمہ داری کندھوں پر ہو تو اپنے کمرے میں آ کر صفائی کرنے کا نہیں، آرام کرنے کا دل کرتا ہے۔ ایسی ہی کتنی باتیں یاد آتی رہتی ہیں۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں، آسانیاں نہ دے سکی، مشکلات خوب بڑھائیں، بھابھی سے معافی مانگنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں۔ جب اپنی ذات ذاتیاں یاد آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگتی ہوں۔ جب امی کی طرف جاؤں تو بھابھی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے جاتی ہوں، زیادہ دن کے لیے نہیں جاتی کہ ان پر بوجھ نہ ہو۔ جب بھی جاؤں تو ساتھ کچن میں مدد کروا دیتی ہوں۔ میری امی تو کہتی ہیں کہ اپنے گھر سے تھکی ہوئی آئی ہو، آرام کرو، لیکن مجھے ایسے آرام میں کوئی راحت نہیں ملتی۔ رہنے جاؤں تو بھابھی کو سبزیاں کاٹ کر فریز کر کے دے آتی ہوں۔ وہ کچن میں مصروف ہو تو اپنے بھتیجے کو نہلا دیتی ہوں یا کسی بھتیجے کو پڑھا دیتی ہوں، کوئی نہ کوئی آسانی کر دیتی ہوں۔ بھابھی میرے آنے سے بہت خوش ہوتی ہے، بلکہ خود بار بار دعوت دیتی ہے۔ امی ان سے میرے اور میرے شوہر کے لیے خوب اہتمام کرنے کو کہتی ہے، لیکن میں ان سے سادہ کھانا ہی بنواتی ہوں، پھر خوب تعریف اور شکریہ ادا کرتی ہوں۔ چھوٹی ایک غیر شادی شدہ بہن کو بھی سمجھا کر آتی ہوں کہ خوب پڑھائی کرو، لیکن بھابھی کے لیے بھی آسانیاں کر دیا کرو، کام میں معاونت کیا کرو، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔